these assets, and Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble, because जो इनकी liabilities होती हैं वो finally ministry से तो settle हो नहीं पाती. तो ये बहुत important था कि इनको एक hub में लाया जाए और इनकी aggregate picture पता चले और इस hub में monitoring हो. और ये hub is a custodian of state-owned policy, or it's a custodian of central monitoring unit. It's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established जो कि in ministries को help करेंगे. Our role is that of keeping the accounting of these companies right, publishing it on time, and facilitating the ministries. We are not going to interfere in the day-to-day functioning of these SOEs. But of course, when there are serious issues, the state-owned, ये जो cabinet committee on state-owned enterprises है, it's an institutional mechanism where there will be joint deliberations going forward. तो पहले एक vacuum होता था इस area में. अब ये भी आपको पता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने टाइम पे काफ़ी SOEs को रीस्ट्रक्चर भी किया, उनको प्राइवेटाइज भी किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लेकर आए, but there wasn't a proper framework under which this was happening. And if you read the law, there is a lot of guidance in that. And I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft SOE policy. अभी ये हमने अप्रूव इसलिए नहीं की है because we inherited the act, और हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा और रिव्यू करके इसको incorporating the comments of all the ministers and stakeholders. But Qamar has already disseminated and solicited views from the public. ये वेबसाइट पे भी हमारे होते थे, मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी किया है, बट चूँकि ये एक नई कैबिनेट थी तो हमने सोचा कि थोड़ा एक राउंड और कर लें, वरना आज ही ये स्टेट ओन पॉलिसी अप्रूव हो जाती. सो वी हैव एक्टेड अ बिट मोर प्रूडेंटली कि हम एक और अपॉर्चुनिटी दें. अच्छा, इसकी ऑफ कोर्स डिकम्पोजिशन आप देखेंगे तो इसमें नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी SOEs में है, बट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर ऑफ 85 commercial SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable, as I have pointed out. If you look at the numbers, of course numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter are power की 20 है, infrastructure की 17 है, mineral, manufacturing, mining and enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की list बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का data भी हम आपको दे सकते हैं, और top 10 loss making भी हैं जिनको हम टर्न अराउंड के उस पे करेंगे या प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. Let me first share with you the highlights of the State-Owned Enterprises Governance and Operation Act 2023, which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी. एक, nomination of independent directors, और मैं आपको अपने experience से बताऊंगी कि once you fix the boards, your job is done, and you give full powers to the board to appoint and make sure. But आपको board अच्छी appoint करनी है, उस पे I will tell you what we are thinking of. Or majority of the board members should be independent. That has been the discipline in other jurisdiction. उनका security of tenure होना चाहिए. ये नहीं कि किसी को नाराज़ कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी controversial, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे fit and proper से नहीं आया. There are so many excuses that can be provided. और जो office
of the chairperson of the board has to be separate from the CEO. اور ہمارے یہاں کچھ کمپنیز یہاں پہ تھیں پرٹیکولرلی دا اسٹیٹوری آرگنائزیشن جس میں سی او اور جو چیئر پرسن آف دا بورڈ واز دا سیم پرسن اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گڈ پریکٹس. پھر پیپرا رولس کی ایگزیمپشن ان کو دی گئی ہے لیکن پیپرا رولس کو فالو کرنا انیشلی ٹو گیٹ دی رولس پراپر اور اس کی ایگزیمپشن فرام دا پیپرا رولس ہیز ٹو بی ڈن ان این افیکٹو مینر اور اس کی پھر کیبنٹ اپروول دیتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو کیبنٹ کی اپروول کی. اپوائنٹمنٹس آف سی اوز از ویری کرٹیکل اور اس پہ کافی نظر ثانی کی جائے گی گوئنگ فارورڈ اور پالیسی ڈائریکشنز جو دینے ہیں اس کو بڑا سسٹمیٹکلی اسٹریم لائن کیا جائے گا. اس کی اپروول کیبنٹ سے چاہیے ہوگی. سو نو ایڈ ہاک انٹرفیئرنس ان دیز انسٹیٹیوشن. لیٹ می جسٹ ٹاک اباؤٹ briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs کیونکہ اس وقت ایک جگہ میں آپ کو نہیں ملتا یہ نا. You have to ایک تو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے, takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously it will compile this data on a semi-annual and annual basis اور یہ کرنٹ ہم کوشش کریں گے کہ یہ CMU رکھے. ظاہر ہے the custodians of those of this law is people like Kamar because they are going to be here even when this government goes away. Caretaker government کا period ختم ہو جائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ جو کام اچھا ہوا ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں تاکہ really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued. جو اچھے والے ہیں because we will benefit even in a short time from this. SOEs جو کہ that come under the scope of the act will not comply with public sector companies corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely partially engaged in strategic functions اور essential SOEs جو جہاں پہ private sector service نہیں provide کر سکے گا وہاں پہ we will try to retain this but lift the game financially and operationally ان کی. Non-strategic SOEs کو over the period we should phase out as I see. Obviously as we move forward the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. آپ کو پتہ ہے with the health of these SOEs we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed because these guarantees cost us a lot and we have the limits on guarantees as you know from the IMF program. اور پبلک سروس obligations کو ہم نے ٹھیک سے میجر کرنا ہے, ٹھیک سے ریکارڈ کرنا ہے and we will have public service obligation pay more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. ہمارا یہ ویب سائٹ پہ ہے پالیسی پیپر, آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں and
obviously, Qamar Saab is available for any Q&A moving forward, and I'm here for a little while, but I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2, but I'm going to sit with you, and if there are questions. پلیز یہ کریں گے سوال میں نے مختصر کائنڈلی رکھیے گا اور اپنا نام بتا کے انٹروڈیوس کرا دیں. تو آپ رائٹ سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیے مہتاب حیدر صاحب. میرا نام مہتاب ہے. میم یہ 200 سے زیادہ ایس او ایز ہیں ٹوٹل نمبر سے, اور آج سے چند سال پہلے تک منسٹری آف فائنینس ریگولرلی ایک اینول رپورٹ اس کے بارے میں جاری کرتا تھا. جی یہ 2020 کا ایک تو فگر جو ہے لیٹسٹ فگرز کیوں نہیں اویلیبل, اس پہ کب تک کام ہو جائے گا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ لاسز میں پچھلے 3-4-5 سال سے یہ لاسز میں, ورنہ پہلے اوور آل ایک پروفٹ ہوتا تھا. تو اس میں سب سے بڑا لاس جو ہے وہ پاور سیکٹر کی کمپنیز کا. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ پرائیویٹائز کریں گے؟ پی آئی اے ہے اور یہ پاور سیکٹر کی کمپنیز, یہ کب تک آپ کا پلان کب تک ہے, اور کب تک آپ نے ان کو جو ہے وہ یا ڈسپوز آف کرنا ہے یا ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے؟ جی, thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. جو آپ نے بتایا ہے ایک برڈن ہے اسٹیٹ گارنٹیز کا ایس او زیز کے لیے, کوئی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ فارن کرنسی میں ہے چونکہ سارا, تو کتنا برڈن کم کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو مانیٹرنگ میکینزم بنے گا تو پھر اس پہ یہ ساری کیلکولیشنز ہوں گی. دس از دا فرسٹ اسٹیپ, بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیو دا ریکارڈ آف آل دا گارنٹیز دیٹ ہیو بین ایشوڈ. جی اچھا میڈم, یہ جو یہ آپ نے ایس ای سی پی کی جو ریگولیشنز بنی تھی یہ 2013 میں بنی تھی, امپلیمنٹ نہیں ہوئی اس ٹائم سے, بٹ جہاں پہ امپلیمنٹ کو کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ بورڈس نے جب ان کے پاس پاورز آئی تو انہوں نے اپنی مرضی سے زیوز لگائے, اپنی مرضی سے سیلریز لگائی. سوئی کے جو ایم ڈیز ہیں وہ 1-1 کروڑ روپیہ سیلری لے رہے ہیں, اور سارے اسٹاف کی تنخواہیں بڑھا دی گئی. اور جو بورڈز ہیں, ابھی ایک ریسنٹلی ایک کیس آیا این ٹی ڈی سی میں, بورڈ نے اپنے ایک بندے کو ایم ڈی لگا دیا این ٹی ڈی سی میں, اور انہوں نے وہاں پہ تنخواہیں بھی بڑھائیں اور انہوں نے ٹھیکوں میں بھی اپنی من مانی شروع کر دی. تو یہ جو آپ یہ پاور دینا چاہ رہی ہیں اس میں میکانزم کیا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جو بھی آپ رولس یہ لگاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر آ کے زیادہ بڑا مافیا بن جاتا ہے گورنمنٹ اینٹیٹیز کو. جی آپ بھی پلیز کوشچن دے دیں پہلے. جو آپ نے بات کی ہے اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ آپ کی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اسٹریٹجک کون سی ایس او ایز ہیں, نان اسٹریٹجک ہیں. دوسرا, ابھی بھی کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پر سیکٹریز بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور سی اوز بھی ہیں, جس طرح پی ٹی پی کارپوریشن ہے, سیکٹریز کو وہاں پہ ایم ڈی لگا دیا گیا اور چیئرمین بھی ہوں گے. اور بھی کئی ادارے ہیں جہاں پر براہ راست انٹروینشن ہے, سیکٹریز بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ, یا جے ایس بیٹھے ہیں, ایڈیشنل سیکٹری بیٹھے ہیں, اور سالوں سے یہ پریکٹس چل رہی ہے, کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. تو یہ وہ ایک تو اسٹریٹجک نان اسٹریٹجک کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے ادارے اسٹریٹجک ہیں کون سے نان اسٹریٹجک ہیں؟ کیونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ بعض اداروں کو صرف ایک لائن کہہ دیا تھا اسٹریٹجک ہے, اس لیے اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. جی ہاں, تھوڑا ایک اور لے لیتے ہیں. چلیں یہ 3 یہاں سے لے لیتے ہیں. یہ بتا دیں پھر امپورٹنٹ ہے, پھر رہ جاتے ہیں, پھر ایک نہیں رہیں گے, لکھا ہوا ہے. یہ فرمائے گا کہ جو ان اداروں کے بہت سارے ادارے ہیں جن میں ہمیشہ جب ان کی ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے, پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو وہاں کی امپلائیز یونین یا لیبر یونین جو ہیں وہ بہت بڑا ایشو ہے, ہارڈل کریٹ کرتی ہیں. تو جب آپ ان کو ریسٹرکچر کریں گے, پرائیویٹائز کریں گے, تو آپ نے یہ ذہن رکھا ہے کہ امپلائیز کا کیا ہوگا اگر ان کو ان کو نکالنا ہے ان اداروں سے, بعض امپلائیز کو ریٹین کرنا ہے, ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آپ بھی بتا دیں. جی شہباز میم, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو پی آئی اے کی صورت بدلنے کی صورت ایشو پی آئی اے, باقی 2 چیزیں آن اینڈ آف آپ کی چل رہی ہیں. پی آئی اے میں اب بات ہو رہی ہے اس کی ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ, اس کے اوپر آپ کا اپنا کیا ویو ہے, یا اگر یہ کریں گے ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ تو کیا اس کا اسٹیٹس ہوگا؟ کیونکہ وداؤٹ ریسٹرکچرنگ انہوں نے آپ سے کہا کہ 13 بلین ان بزنس ایز یوزول رفلی ان کی منتھلی ان کی نیڈ ہے. سیکنڈلی
अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उस एक किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं. Would you treat the PIA as just a PIA, any company registered under any act of Pakistan, and you will not give money to the PIA, or again you will come under some pressure? I know you would not, but will you come under some pressure and give money to PIA which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you, Ji. Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining. तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था, वो आप बता दें. You can answer any of these and then I'll implement. For the public sector companies को कह रहे थे, तो वो मैडम ने अपनी माइक ऑन कर दीजिए. मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन एसओईज के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे. इस लॉ के तहत वो काम करेंगे इस पॉलिसी के तहत. सो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा. ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असिस्ट करेगा टू द कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं है. That's one. ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. Right. और दूसरा भी दे This was the specific question. गारंटीज का भी आप बता दें थोड़ा और. जी You have the गारंटीज का information. इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं कि गारंटीज का जो डेटा है वो अवेलेबल हो और उसमें क्लैरिटी हो. अच्छा, और दो वंस दिस इज इन प्लेस तो यू बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा आल्सो. सो उसमें कोई ऐसा इबहम नहीं रहेगा. जैसे मैडम ने कहा कि गारंटीज का डेटा इस वक्त भी मौजूद है. और आपने जो कहा था कि वो सिर्फ फॉरेक्स की नहीं, फॉरेक्स की हैं, वो हमारी ड्यूटी की गारंटीज भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी हैं, लेकिन ओवरऑल मैटर तो वही करता है ना. जी नहीं, दोनों ही मैटर करते हैं हमारे लिए दोनों. अच्छा चलिए, तो सारे क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दीजिए. अच्छा नहीं, यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंड यू हैव डन फिनोमिनल वर्क. मेरा ये एक उसूल है कि जो काम करता है उसको लीडरशिप दी जाए. सो पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे. देखिए, द डिसीजन मेकिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड. देयर इज़ अ लिस्ट of privatization that is available with the Privatization Commission, and this question ought to be directed at the Privatization Commission. अब full time minister Privatization Commission के हैं और ये list has a political backing from the past और उसमें काफ़ी सारी organizations हैं और हमने जो legal mandate दिया गया था इस गवर्नमेंट को, केयर टेकर को, उसमें ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड सम ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर एज लॉन्ग एज दीज आर ऑनगोइंग एक्टिव इन द पाइपलाइन. तो ये काम शुरू हो चुका है फ्रॉम द डे आई वॉज हैंडलिंग दैट पोर्टफोलियो. बट आपको पता होगा कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के पास होता था. इट वाज नॉट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिवीजन और तो मेरे जो 3 पोर्टफोलियोज हैं. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन फुल टाइम मिनिस्टर. और चूँकि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, आप उनको भी सवाल कीजिएगा इसका. स्टेट गारंटीज आर अ रियलिटी, but there are limits on the state guarantees imposed by the IMF, and we are well within those guarantees. जो strategic versus non-strategic की decision कौन करेगा? देखिए, वैसे तो if you pick up the list, you can make up your mind in a minute what is strategic and what's non-strategic. इसके लिए कोई magic solution नहीं है, but the matter of strategic and non-strategic proposal will be developed based on sound criteria by the State-owned Enterprise Department of the Ministry of Finance in consultation with relevant ministries. It is not a fully empowered director, but इनका काम है teamwork with the ministries. और once वो हो जाएगा, then it will go to the cabinet subcommittee on SOEs. अच्छा, उसके बाद आपने ये PSQ का क्या कहा था? PSQ मैंने लिखा हुआ,
वो किसी का सवाल मैंने भूल गई हूँ, पीआई का मैं बात। मैडम वो था कि अभी भी कई एसओईज हैं जिनके जो हेड्स हैं वो सेक्रेटरीज भी बने हुए हैं, चेयरमैन भी हैं, सीईओज भी हैं। देखिए, now this will all be under review, but you need to understand when government has a shareholding or the concerned ministry is in charge of that SOE, तो in accordance with the shareholding of कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज, कुछ ऐसी SOEs होंगी जो बहुत heavily owned है by